نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کہ کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اسے کہیں نور مبین کہا ہے, کہیں ہدایت کا سرچشمہ کہا ہے. تو قدم قدم پر قرآن مجید میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہماری زندگی کو بھی آسان بناتی ہیں, ہمیں اخروی فلاح سے بھی ہمکنار کرتی ہیں اور ہماری اس دنیا کو بھی سنوارتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضامن ہے. قرآن مجید کو آج ہم نے جیسے کہ مجاز صاحب اکثر کہتے ہیں کہ طاق کی زینت بنا دیا ہے, جبکہ یہ ہدایت ہے زندوں کے لیے. لیکن ہم اپنے جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, جو مردے ہوتے ہیں, ان کو ایصال ثواب کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے اس کو. ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 3 مقامات پر قرآن مجید اپنے دل کی حرکت کو, اپنے زندگی کی رمق کو تلاش کرو. اول تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے, دوسرے ذکر الہی کی مجالس میں, اور تیسرے جب تم تنہائی کی حالت میں ہو. تو اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے تمہارا دل لگتا ہے, گھبراتا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل زندہ ہے. ذکر الہی کی مجالس میں اگر تم کیف و سرور محسوس کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر زندگی کی رمق باقی ہے. اور اگر تنہائی میں بھی تمہارا دل لگتا ہے, گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی, بیزاری نہیں لگتی, تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر زندگی کی حرارت باقی ہے. تو زندگی کی یہ حرارت ہم کس طرح قرآن پاک میں تلاش کریں, یہ ہم مجاز صاحب سے جانتے ہیں. جی مجاز صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بس شروع میں تو دعا یہی ہے کہ اللہ پاک اس کلام پاک پہ بات کرنے کا حق ادا کرا دے کسی طرح سے, کیونکہ بات یہ ہے کہ بہت بڑے اللہ کا بہت بڑا کلام ہے اور ہماری زبانیں بہت گندی اور چھوٹی ہیں. اللہ پاک کچھ ایسی باتیں نکلوا دے جو ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں, لوگوں کے لیے بھی. اصل میں تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں آیت پڑھی ہے قرآن کی, سب سے سورہ بقرہ کی 2 نمبر آیت ہے. الف لام میم کے بعد دوسری آیت, مین آیت یہی ہے کیونکہ وہ تو حرف المقطعات ہیں. تو اس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس کتاب کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں, اس کا ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, اور یہ متقیوں کی ہدایت ہے. اصل متقی وہ ہے جو اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ نیکی کرے اور گناہوں سے اس لیے بچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا خوف, اس کا ڈر اس کے دل میں ہو. شروع اس طرح سے کرتے ہیں کہ قرآن کے اصل میں ہمارے اوپر 5 حق ہیں, تب یہ ہمارے اوپر, تب ہمارے لیے ہدایت بنتا ہے. اگر ہم ان حق کو ادا کر رہے ہیں, حقوق کو قرآن کے, تب یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. ورنہ بس یہ ہم صرف تلاوت کر رہے ہیں اور اس سے ثواب حاصل کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے, وہ تو بہت ہلکا سا معاملہ ہے ثواب کا, شفا کا. قرآن تو اصل میں ہدایت کی کتاب ہے. یہ ھدی للمتقین جو آپ نے آیت پڑھی ہے, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا تقویٰ اختیار کر لے گا, اور جو تقویٰ اختیار کرے گا وہ ہدایت حاصل کرتا رہے گا. اس سے 5 حق جو میں کہہ رہا ہوں, اس میں سب سے پہلے تو اس پہ ایمان لانا, پھر اس کی تلاوت, یہ سب قرآن سے ثابت ہے چیزیں. اس کے بعد اس میں غور و فکر, اس کے بعد اس پہ عمل, اور اس کے بعد اس کی تبلیغ. اب یہ 5 چیزیں چیک کریں سب لوگ جو قرآن کے حامل ہیں کہ وہ واقعی ان 5 چیزوں پہ قائم ہیں یا نہیں ہیں. اصل میں زندوں کے لیے قرآن جو آپ نے لفظ کہا ہے, قرآن ہے ہی زندوں کے لیے. جن کے دل مردہ ہو گئے یا جو اس دنیا سے چلے گئے, ان کا تو عمل ہی ختم ہو گیا. اب ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ صرف اسے سجانے کی چیز, یا تو قسم کھانے کے لیے, یا برکت کے لیے, یا بچی کو دینے کے لیے, یا کوئی فوتگی ہونے والی ہو, خدا نہ خواستہ, مطلب ہمارے کسی ریلیٹیو کی جان نہ نکل رہی ہو, تو مولوی صاحب کے پاس پہنچے, کچھ قرآن کی ایسی ہے وہ بتا دو جی کہ جس سے کہ آسانی سے جان نکل جائے. سورہ یاسین بتائیں گے, یا یاسین پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ مردوں کے لیے ہدایت تھوڑی, اس لیے تھوڑی قرآن آیا تھا. قرآن تو ایک منشور ہے, ایک راستہ ہے, ایک رہنما ہے, ایک رہبر ہے. اس پہ تو زندگی گزارنے کی. اصل بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو اقبال کا وہ شعر ہے نا, وہ مسجد سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, وہ بالکل صحیح بیٹھتا ہے آج ہمارے اوپر. دیکھیے صحابہ اکرام نے قرآن کو کس طرح سے لیا کہ اپنے دلوں میں اتار لیا تھا. اللہ نے دنیا جہان کی نعمتیں ان کے آگے ڈال دی. آج تو ہمارا حال یہ ہے
کہ قرآن کی ایک آیت میرے یاد آ رہی ہے، سورہ فرقان کی 30 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ نبی شکایت کریں گے اللہ سے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑے رکھا، خالی تلاوت سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف اور صرف ہلکا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تلاوت نہیں کرنی چاہیے، قرآن حکم دیتا ہے، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اسے سمجھنا، اس میں غور و فکر۔ اگر 5 منٹ آپ تلاوت کر رہے ہیں نا تو آپ کو 10 منٹ اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے اور 20 منٹ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، تب آپ کے عمل میں آئے گا۔ بالکل مجاز صاحب اس پہلو کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ یہی پہلو جو ہے ہماری گفتگو کا فوکس ہے۔ لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، وہ لوگ جن کی زبان عربی ہے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اس کے مفہوم تک پہنچنا اور اس میں چھپے ہوئے رموز اور اسرار کو جاننا، لیکن وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر وہ تاثیر موجود ہے جو ان کے دل کی دنیا کو بھی زیر اور زبر کر دینے پر قادر ہے۔ وہ تاثیر، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ مصر کے بہت نامور، بہت مشہور قاری گزرے ہیں، قاری عبدالباسط عبدالصمد، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انور سادات کا زمانہ تھا۔ مصر کے یہ صدر تھے انور سادات، ان کا زمانہ تھا۔ انور سادات جب روس گئے اور جو کمیونسٹ تھے وہاں ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا قرآن پاک پڑھتے ہو، ہماری لال کتاب پڑھو، ہم تمہیں بتائیں گے، اس کے بعد دیکھو کہ کیسے تم پہ ترقی کے دروازے کھلتے ہیں، ہم تمہاری مدد بھی کریں گے۔ تو انور سادات اس وقت تو ان کو، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ تشفی بخش جواب نہیں دے سکے تھے، لیکن جب وہ واپس آئے تو 2 مہینے بعد ان کا پھر جانے کا پروگرام تھا، منصوبہ تھا۔ انہوں نے قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کو بلایا، ان کے پاس بلکہ پیغام بھیجا کہ آپ روس کے سفر میں میرے شریک رہیں گے۔ اب قاری صاحب کو لے کر جب وہ وہاں گئے روس اور پھر گفتگو ہوئی، پھر میٹنگ ہوئی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن مجید سے متعلق ایک سوال کیا تھا، اس وقت میں جواب نہیں دے سکا تھا، آج میں چاہوں گا کہ آپ اس کی کچھ آیات سن لیجئے۔ قاری صاحب نے ادھر تلاوت شروع کی اور ان کا انداز اتنا پرسوز تھا، اتنا ان کا خوبصورت انداز تھا، کہتے ہیں کہ وہ عاشق قرآن تھے۔ قاری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر لمحہ ان کا جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہی گزرتا تھا، گفتگو بہت کم کرتے تھے۔ تو ادھر قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور جب ایک رکوع ختم کرنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں تو حاضرین پر نظر ان کی پڑی۔ حاضرین کو دیکھا تو ان میں سے کئی لوگ جو کہ قرآن پاک یا عربی زبان نہیں جانتے تھے، روس کے لوگ تھے، رشین زبان بولنے والے، وہ لوگ رو رہے تھے۔ تو انور سادات صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو تو کچھ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ انہوں نے کہا ہم سمجھ تو کچھ نہیں سکے، لیکن یہ جو تلاوت کی گئی ہے، جو پڑھا گیا ہے، اس نے ہمارے دل کی دنیا کو درہم برہم کر دیا ہے اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ ہماری آنکھوں سے یہ چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ والے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ایک حدیث میرے یاد آ رہی ہے، حضور بہت مشہور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ دا بیسٹ، بہترین کہا، یہ دا بیسٹ، اگر جو لوگ انگلش جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑھیا کیریئر جو ہے وہ قرآن ہے۔ آج ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی انگلش بہت اچھی ہے، ہمارے بچے کا میتھ بہت اچھا ہے، یہ فخر کرتے ہیں، ملتے ہی نہیں لوگ کہ ہمارے بچے کا قرآن بہت بڑھیا ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو بھی چیز قرآن سے جڑ گئی وہ معزز ہو گئی، چاہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، چاہے وہ پہاڑ کا معاملہ ہو، چاہے وہ علاقے کا ہو، چاہے وہ رات کا ہو، چاہے وہ مہینے کا ہو، چاہے وہ زبان کا ہو، ہر وہ چیز جو قرآن سے جڑ گئی اسے عزت ملی، بے انتہا توقیر ملی۔ ہم ٹرائی کر کے دیکھیں، جڑ کے دیکھیں قرآن سے کتنی عزت ملتی ہے۔ آپ یقین کریں، میں پورے رسول سے بات کر رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کہ مجھے قرآن سے اتنا کچھ ملا ہے کہ میں تصور نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ یہ ایسا کلام ہے، یہ ہدایت نامہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ اپنے اندر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اصل میں اس میں غوطہ نہیں۔ اقبال کا مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بار قرآن پڑھ کے اٹھے تو ان کے والد گھر میں انٹر ہو رہے تھے کہ اقبال کہاں سے آ رہے ہو؟ ابا حضور قرآن پڑھا۔ کہ تو نے کیسا قرآن پڑھا؟ صاحب قرآن جب قرآن پڑھتے تھے ان کی تو کیفیت ہی بدل جاتی تھی، تو کیسا قرآن پڑھ گیا؟ اس دن سے جو کیفیت بدلی ہے اقبال صاحب کی، آپ یقین کریں، یہ بات لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے اور جب اس کے بعد گھنٹوں کے بعد اٹھتے تھے، چادر کو نچوڑنا پڑتا تھا آنسوؤں سے، اتنی گیلی ہو جاتی تھی۔ تو وہ جو قرآن اپنے اندر سے چیزیں دیتا ہے، اور بہترین جو کہا کہ بہترین کیریئر ہے آپ کا،
تو میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی کتابیں نہ پڑھی جائیں، بالکل پڑھیں، لیکن اصل بات یہ تو نسخہ کیمیا ہے، یہ بہترین حکیم کی طرف سے ہمیں ایک نسخہ ملا، آپ اسے اس طرح سے سمجھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس حکیم کے نسخے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، یا تو ہمارے سے استعمال میں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ ہمارا استعمال کیسا ہے، جو اس نے استعمال دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں سورہ کون سی، اس میں بار بار اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن تمہارے ہے، کوئی قرآن کو سمجھنے والا، میں نے قرآن کو آسان کیا، تو وہ لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر، میرا خیال میں سورہ قاف ہے، شاید سورہ قاف تو نہیں ہے، وہ آیت یہی ہے مجاز صاحب شاید۔ جی تو اس میں اللہ رب العزت نے بار بار، جب اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسان کر دیا، اب دنیا کے لوگ کہتے رہے ان کی نیتوں پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا جو قرآن کو ترجمے سے منع کرتے ہیں پڑھنے سے، لیکن یہ بہت بڑا اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہا ہے۔ قیامت میں کس طرح جواب دیں گے اللہ کہ اتنے بڑے ہجوم کو، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت، قرآن کی آیت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے کلام پاک، تمام انسانوں کے لیے، اور آپ روک رہے کہ ترجمہ نہیں پڑھنا اس کا، تو آپ کس طرح جواب دیں گے اللہ کو؟ مجاز صاحب اسی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے جس نسخہ کیمیا کا ذکر کیا، حالی نے مسدس حالی میں بڑی خوبصورت انداز میں یہی بات کہی ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا۔ تو ہم جب اہل عرب کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ وہ نسخہ کیمیا تھا، یہ وہ اعجاز تھا جس نے 23 سال کے عرصے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آج بھی اگر ہم ان کے اوصاف دیکھتے ہیں، ان کی سیرتیں دیکھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو دلوں پر بہت اثر ہوتا ہے۔ آج وہ کیفیت ہمارے اوپر طاری کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن پاک تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کمی ہے جیسے آپ نے کہا کہ غوطہ زن ہونے کی، تو غوطہ زن ہونے کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ کس طرح آپ لوگوں کو متوجہ کریں گے؟ اصل بات یہ ہے، پہلے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کلام جو ہے یہ تمام کلام کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جس طرح سے اللہ کو اپنی تمام مخلوق پہ فوقیت حاصل ہے، اسی طرح کلام اللہ کو بھی تمام کلاموں پہ فوقیت حاصل ہے۔ یہ میں حدیث بتا رہا ہوں، تو ہمارے اندر یہ جذبہ آنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہوتی ہے صفت۔ اب جس طرح سے ہم قرآن کو اس ٹائم لے کے چل رہے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھنا، بے حرمتی کرنا، کہیں قرآن تو پروٹوکول بیان کرتا ہے جگہ جگہ قرآن کا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا قرآن کو جب شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو۔ ایک جگہ کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے، سورہ اعراف میں، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ آپ یہ دیکھیں ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ پاکی یہ والی نہیں ہے دنیاوی، لوگ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن تو جگہ جگہ کتاب، یہاں پہ اس میں کتاب گھروں میں یا اس میں دکانوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی 50 روپے میں لے گا اسے چھو دے گا، کوئی کتنا بھی نجس ہو، تو ہم کس طرح روک سکتے ہیں؟ کلام تو سچا اللہ کا، اندر پاکی ہونی چاہیے، ورنہ آپ اس کی مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسے تو پوری جذباتوں کے ساتھ، احساسات کے ساتھ اس میں غوطہ زن ہونا ہے اور اسے محسوس کرنا ہے تاکہ ہماری روح تک پہنچے اور ہماری رگوں میں خون کی طرح گردش کرے۔ ہماری ٹیبل پہ، ہمارے دسترخوان کے ساتھ جو ٹیبل پڑی ہوئی ہوتی ہے یا سجانے، ہر جگہ قرآن ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اسے جزدان میں لپیٹ کے اچھی طرح خوشبو لگا کے اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہیں جاتا، اتنی اوپر۔ یہ تقدس تھوڑی ہے، قرآن کا تقدس تو یہ ہے کہ آپ کے عمل میں آئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب آپ یہ دیکھیں، اس جواب سے یہ لگتا ہے کہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ہمیں قرآن کو اگر ہم اپنے عمل میں نہیں اتارتے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یہ سب سے زیادہ اس ٹائم مظلوم کتاب ہے میری نظر میں، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور بنا سمجھے۔ آپ ایک رسالہ بھی پڑھتے ہو تو اسے بھی سمجھ کے پڑھتے ہو، تو جب تک ہم اس سے وابستہ نہیں ہوں گے، اس سے جڑیں گے نہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنائیں گے، اس سے دوستی نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے ہدایت نہیں بن سکتی جو آج آپ کا موضوع ہے۔ اچھا صاحب، آپ نے بہت بڑی بات ابھی یہ کہی کہ یہ کلام ہے، یہ گفتگو ہے، اور گفتگو کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، بات کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں حضرت علی کے قول کی روشنی میں، یا آپ نے ابھی جو بات بیان کی کہ اللہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، اور جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے کلام
تک یا اس بات تک کیسے پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہے. تو اس کو ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ، ترجمہ ان کے لیے جو لوگ عربی نہیں جانتے، تفسیر ان کے لیے جو ترجمہ تو سمجھ رہے ہیں لیکن اس میں جو آپ نے ابھی ایک رمز بتایا کہ اس کو پاک لوگ چھوئیں، یہاں تک تو شاید ہماری پہنچ ہی نہیں جاتی. نہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو سے پڑھیں، پاکی ویسی ہو. حالانکہ یہ بھی ضروری ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ جو جنبی ہوں یا جو حائضہ ہوں وہ قرآن کو نہ چھوئیں، یہ حدیث پاک ہے. مگر جو اصل مفہوم ہے اس حدیث کا، اس قرآن کی آیت کا کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، وہ مقصد ہی کچھ اور ہے. ورنہ تو آپ بازار میں جاؤ نا، 100 روپے قرآن لو، کوئی بھی چھو دے گا اسے. جی تو اس کو ترجمے یا اس کی تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ اور اگر کوتاہی ہو رہی ہے مجاز صاحب، کوتاہی ہو رہی ہے تو کیا وعید اس دنیا میں ہے اور آخرت میں کیا اس کا محاسبہ یا گناہ ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اب شکایت کریں گے. کوئی باپ اپنے بیٹے کی شکایت جج سے کرنے لگے، جج چھوڑ دے گا؟ کوئی وکیل اپنے موکل کی شکایت جج سے کرنے لگے، جج چھوڑ دے گا؟ یہ ہوگا وہاں پہ. اصل میں قرآن کا چھوڑنا یہ ہے کہ اول تو اب بہت تلاوت کی کم رہ گئی. پہلے تو میں دیکھتا تھا فجر کے بعد آ کے کم سے کم گھروں میں تلاوت ہوتی. اب تو سوتے ہیں رات کو 2 بجے تک موبائل کو بار بار چیک کریں گے، واٹس ایپ پہ کوئی میسج تو نہیں ہے، فیس بک پہ کوئی میسج تو. اللہ کا جو میسج تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے اسے کبھی چیک نہیں کرتے کہ اللہ نے کیوں اس میں کیا بات کہی ہے، کیوں بھیجا ہے، اس میں کیا اللہ رب العزت کی منشا تھی اسے بھیجنے کی، یہ ہمارے لیے کس طرح ہدایت بنے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب تلاوت ختم. کچھ لوگ کرتے ہیں اب بھی، جو تلاوت کرتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، مطلب ترجمہ نہیں پڑھتے. جو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، اسے اپنے اندر نہیں اتارتے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے، سورہ میرے خیال میں مائدہ میں 44 نمبر آیت میں، کہ جو قرآن سے فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں. آج عدالت جیل بھری پڑی ہے مسلمانوں سے، اور ان کے پاس وہ نسخہ ہے اللہ کا دیا ہوا، وہ ہدایت نامہ ہے، وہ منشور ہے کہ جسے پا کے یہ لوگ فلاح پا سکتے ہیں. مگر کیونکہ سمجھتے ہی نہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں، نہ تو اس طرف کوئی کوشش ہو رہی ہے، نہ اسی کوئی آواز اٹھانے کو تیار ہے اس کی. آپ یقین کریں نہ کے برابر لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں یا اسے سمجھتے ہیں یا اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں. اصل میں اس میں تو ڈوبنے کی ضرورت ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے. یہ 60-70 سال کی زندگی میں اگر ہم نے کلام کو سمجھ لیا. آپ میں دیکھتا ہوں عرب میں کبھی وہاں اس میں عمرے کو جاتے ہیں، حج کو، تو وہ لوگ جب تلاوت کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں ان کی تلاوت میں ایسی آنسو کی آواز آتی ہے کہ جیسے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں نا سارا کچھ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم کس طرح سے ہدایت حاصل کریں. تو اس لیے جو آپ نے بات کہی ہے کہ اسے ترجمے سے پڑھنا، اسے سمجھنا، بھائی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو علماء دین کے پاس آپ جائیں. لیکن اسے یہ کہہ دینا کہ ترجمہ ہی نہ پڑھیں، علماء دین کے ساتھ کون ڈھونڈتا پھرے گا، اسی لیے دور ہوتے چلے گئے. یہ ایک سازش لگتی ہے مجھے تو کہ اس سازش کے تحت پوری امت کو قرآن سے کاٹا گیا ہے. اور اب یہ ضروری ہے کہ لوگ جاگیں. آگے آنے والا مہینہ قرآن کا ہے، اس سے وابستگی بڑھائیں، اس سے دوستی بڑھائیں، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ پچھلی کوتاہیوں کو آپ معاف کر دیں، اور کچھ صدقہ دے کے اللہ سے نفل پڑھ کے کہ اللہ قرآن میں آپ سمجھا دو. اللہ جب سمجھانے پہ آتے ہیں، صحابہ کرام بھی سارے جاہل ہی تھے. آپ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود امی کہا اللہ نے. جبرائیل علیہ السلام نے آگے قرآن سکھایا ہے، شروع کرایا ہے، اور آخری 2 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرایا بھی اور کیا بھی، سنایا بھی. جو آج ہمارے پاس ترتیب ہے یہ وہی اسی دور کی، آخری دور کی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترتیب، جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے، 27ویں شب کو پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا پہلا آسمان. اس کے بعد 23 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ حسب ضرورت اترتا رہا. آخر میں وہ ترتیب دے دی گئی جو آج ہمارے ہاتھ میں، جس سے ہم تلاوت کرتے ہیں. یہی ترتیب عین لوح محفوظ پہ ہے. بالکل. مجاز صاحب، ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. بہت سے بزرگان دین ائمہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ تدبر کریں، تفکر کریں، جاننے کی کوشش کریں. بے شک آپ ایک رکوع پڑھیں، آپ کچھ آیات پڑھیں، لیکن غور و فکر ضرور کریں. تو اس میں آپ کا پیغام کیا ہوگا کہ رمضان المبارک کو قرآن پاک سے کس طرح ہم جوڑیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہمارے لیے رہبر ہے، ہادی ہے، اور قیامت میں یہ ہماری شفاعت کرے گا. شفا بھی ہے، شفاعت بھی کرے گا. جی. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک حدیث میری یاد آ رہی ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا
100 نفل نمازوں سے بہتر ہے. اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو ایک رکعت نفل میں 7 تو آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی اور 3 آیتیں سب سے چھوٹی سورت سورہ عصر کی، تو 10 آیتیں تو کم سے کم ہیں. تو 100 نفل میں 1000 آیتیں. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ایک جو آیت ہے اسے سمجھ لینا قرآن کی، وہ 100 نفلوں سے بہتر ہے. مطلب 1000 آیتوں کی تلاوت سے بہتر ہے ایک آیت سمجھ کے پڑھ لینا. میرا لوگوں سے مشورہ بھی یہی ہے اور یہ سمجھیں کہ ایک پیغام بھی یہی ہے کہ اس رمضان میں اپنی تمام کوتاہیوں کو دور کریں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم 4 کلام پاک ختم کر سکتے ہیں تو آپ 2 کلام پاک ختم کریں اور 2 کا ترجمہ پڑھیں. جو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں وہ نشان لگا لیں اور جو آپ کے محلے میں یا دل کے قریب کوئی عالم ہو ان سے معلوم کریں. کوئی منع نہیں کرتا. یہ بہت زیادہ اصل میں عالموں کے خلاف بھی ایک سازش کے تحت یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہمیں بتاتے نہیں سمجھاتے نہیں. میں بہت سارے عالموں کو جانتا ہوں الحمدللہ، اور میں نے انہی سے سیکھا ہے قرآن. اور الحمدللہ آج بھی اللہ کا شکر یہ ہے کہ کہیں میں اٹکتا ہوں تو علماء دین سے ہی رجوع کرتا ہوں اور وہ بالکل محبت اور شفقت کے ساتھ بتاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ڈانٹتے ڈپٹتے ہوں. مجاز صاحب، کوششیں 2 سطح پہ ہوتی ہیں، ایک انفرادی سطح پر ہوتی ہے، ایک اجتماعی سطح پر ہوتی ہے. انفرادی طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے چلیں وہ تو ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے کیسے جو ہے یہ اس کام کو آسان کیا جائے؟ اس کے لیے اس طرح کے گروپ بننے چاہیے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو ان تک پہنچائیں. مسجدوں میں اس طرح کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو جاہل لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح کے گروپ بنائے جائیں اور انہیں سمجھایا جائے کہ یہ اللہ کا ہدایت نامہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں. تو کم سے کم اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے تو وہ سمجھ تو سکتے ہیں، سننا تو جانتے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ میرے جو اصل بندے ہیں وہ اندھے بہروں کی طرح قرآن کی آیتوں پہ بھی نہیں گرتے. اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک جگہ تو کتابیں لادے ہوئے گدھا کہا جو عمل نہیں کرتے، ایک جگہ جانوروں سے بدتر کہا. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. یہ کتنی سخت چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ 5 حکموں پہ آیا ہے، ایک حرام، ایک حلال، ایک محکم، ایک متشابہ، اور متشابہ کے بعد امثال. اب حضور نے فرمایا کہ حرام سے بچتے رہنا، حلال پہ لگے رہنا، اور جو متشابہ ہیں ان پہ ایمان رکھنا، اور مثالیں جو ہیں نا ان سے ہدایت حاصل کرنا، اور محکم جو ہیں ان کی پیروی کرنا. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں نا اگر ہم انہیں تھام لیں. اب یہ ایک بار حضور نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی کتاب جدھر گھومے تم ادھر گھومتے. آسان کتاب ہے، آپ یقین کریں میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور مجھے قرآن سے وہ کچھ ملا ہے کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا. آج بھی جب بھی میں لے کے بیٹھتا ہوں اول تو بے چینی ہوتی ہے بنا قرآن کے. اب جب گھروں میں بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ قرآن سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں آپ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود جڑ جائیں گے. انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا میں اور آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرے کہ انشاءاللہ ہم سب قرآن پاک سے جڑیں اور اس سے زیادہ یہ تو اصل میں حکمت بھرا نصیحت نامہ ہے. یہ حدیث پاک ہے. بالکل. اللہ رب العزت کی یہ 2 کالرز ہیں بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور بہت دیر سے فون لائن پہ موجود ہے. شہناز صاحبہ بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. مخاطب میں آپ سے سوال بتائیے. شہناز صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. میرا لڑکا ہے محمد سفیان، 13 سال کا. جی. میرا لڑکا ہے 13 سال کا محمد سفیان، تو بستر سے پیشاب کرتا آتی ہے. اچھا، بستر میں پیشاب کرتا. ٹھیک ہے. سلمان بھائی خورجہ سے بول رہے ہیں آپ، سوال بتائیے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام.